ہے اور جا کے جو ادھر کا جو بارڈر ہے غزہ کے ساتھ جو ادھر لگتا ہے اس کی رفح جو بارڈر ہے اس کو ادھر اسے وزٹ کیا جائے. اور ایک سمبولک بات ضرور ہوگی, یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بھی وہاں گئے اور ایڈ جو ہے وہاں پہ جب نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے خود ایڈ پش کر کے اندر لے کے جانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے تھوڑا بہت کچھ ایڈ وہاں پہنچی بھی. تو جناب چیئرمین وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں, 23 لاکھ لوگ آباد ہیں, پانی بند ہے, بجلی بند ہے, ان کو اوپر سے بم برسائے جا رہے ہیں, آگ برسا رہا ہے اسرائیل ان کے اوپر روزانہ, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے پانی نہیں کھلوا سکتے ان کا, ہم ان کی بجلی نہیں کھلوا سکتے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. ایک اور میں جناب چیئرمین آپ کے اس میں لانا چاہتا ہوں کہ ایک فلسطینی نے یہ بات کہی ایک ٹی وی کے اوپر آ کے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں, اور یہ بڑی عام بات ہے جناب چیئرمین. To offer funeral prayers for us. We are alive and you are dead. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, آپ لوگ نہ پڑھیں کم از کم, کیونکہ ہم تو زندہ ہیں, شہید تو زندہ ہوتا ہے, ہمارا ایمان ہے, مگر آپ مر چکے ہیں اور ہم مر چکے ہیں ایکچولی. اگر یہ بچے اس طرح مرتے رہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم مر چکے ہیں, کیونکہ یہ ظلم ہے جناب چیئرمین, یہ ظلم ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. اور جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بزدل ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے لیے. اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو آپ بزدل ہیں, کوئی اس کے علاوہ اور ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کے اندر. تو جناب چیئرمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات اکثر ہم کرتے ہیں کہ جی ہم کعبہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے, مسجد نبوی جو ہے اس کے اوپر ہم کتنی بات کرتے ہیں مسجد نبوی کی کہ جی ہمیں کتنی محبت ہے ہماری, ہم نعتیں پڑھتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہنچ جائیں. اور تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ فلسطینی کہتا ہے, اور یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہے, بلکہ درست ہے, کہ وہ پہلے تو کعبہ وہ تھا, مسجد اقصی تھی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا وہ محبتیں جو بیٹھ کے ہم بولتے تھے وہ محبتیں اس کا اچار ڈال لیں؟ مجھے بتائیں نا. اچھا مجھے آپ ایک اور بات بتائیں, میں یہ کیونکہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں رکھ رہا ہوں, کوئی ایسی پروفیسیز بھی ہیں اسلام کے اندر, یہ اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ مسجد اقصی گرا دیں گے. تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اور اگر مسجد اقصی کو گرانے کے پر بھی ہم نے کچھ نہیں بولا تو وہ مسجد نبوی کے پاس پہنچیں گے, کیا ہم تب بھی چپ بیٹھیں گے جناب چیئرمین؟ کیا تو پھر ہماری اس مسلمانی کا اچار ڈالیں گیا, اس ایمان کا ہم کیا کریں؟ یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہم صرف نعتیں پڑھتے رہیں گے یہاں پہ. اور جن لوگوں نے جناب چیئرمین پیغمبروں کا قتل کیا ہو, اور خالی قتل نہیں کیا, اس کو سیلیبریٹ کیا ہو, آج تک کرتے ہیں سیلیبریٹ, وہ پیغمبروں کے قاتل ہیں یہ لوگ, جنہوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا, جو ان کی فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کے اوپر, وہ بچوں کو چھوڑیں گے آپ کے خیال میں؟ تو یہ ہمارا بھی امتحان ہے جناب چیئرمین, یہ ہم سب کا امتحان ہے. اس سب کے اوپر سوال ہوگا کہ ظلم ہو رہا ہے, یہ دنیا یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے, ہماری آزمائش ہے, اس پہ سوال اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس زبان تھی, تم نے بولا, تمہارے پاس ہاتھ تھے, تم نے کیا کیا؟ کیا ہم صرف چپ کر کے ہم صرف ان کے اس ظلم کو دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے, ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جناب چیئرمین. آج مسلمان ممالک کی تمام جو ویلتھ ہے اس کو ملا لیا جائے تو وہ بہت بڑی ویلتھ ہے. آج مسلمان ممالک کی افواج کو ملا لیا جائے تو بہت بڑی فوج ہے.